اب دیکھیں، وقال مجاہد القیوم القائم علی کل شیء، قیوم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر چیز پر قائم ہو اسے قیوم کہتے ہیں، مجاہد نے فرمایا ہوا ہے۔ وقرأ عمر القیام وکلاہما مدح، یا حی القیوم یا حی القیام، قیام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو حی القیام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیام فرمایا ہوا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1109 میں۔ وقال ابو عبیدہ القیوم القائم علی الاشیاء، قیوم اس کو کہتے ہیں جو ساری چیزوں پر قائم ہو، تہذیب اللغات جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 269۔ وفی القیوم ثلاث تعویلات، قیوم میں 3 تعویل ہیں۔ احدہما انہ القائم بتدبیر الخلق، پہلا یہ ہے کہ وہ قائم ہو مخلوق کی تدبیرات پر۔ الثانی انہ القائم علی کل نفس بما کسبت، دوسری معنی یہ ہے کہ وہ قائم ہو ہر اس نفس پر جو وہ کام کرتے جائیں گے ان کو پتہ ہوگا۔ الثالث انہ الدائم الذی لا یزول ولا یبید، تیسری معنی قیوم کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، دائم رہیں گے، اور اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہوگا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 11 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 صفحہ نمبر 222 المکتبۃ الوحیدیہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب جو لغت کے علماء ہیں انہوں نے قیوم، قیم اور قیام ان کو ایک ہی معنی کہا ہوا ہے کہ ان تینوں کی معنی ایک ہے۔ پس اگر ان میں سے کسی ایک کی معنی بھی اللہ رب العزت کے بغیر بندوں میں درست ہو گئی تو دوسری کی معنی بھی درست ہو گئی۔ مثلا اگر قیام کی معنی بندے کے حق میں درست ہے تو پھر قیوم اور قیم کا بھی معنی بندے کے حق میں درست ہوگا۔ اگر قیوم کی معنی بندے کے حق میں درست ہو تو پھر 2 اوروں کا کہ جس کو ہم قیام کہیں گے یا قیم کہیں گے ان کی معنی بھی درست ہوگا۔ تو ان تینوں میں سے اگر ایک کی معنی بھی بندے پر دلالت کر جائے تو پھر تینوں کی معنی وہ بھی دلالت کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ تینوں جو ہے یہ واحد المعنی ہے، تینوں کی معنی ایک ہی ہے۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ کیا ان تینوں میں سے قیم، قیام اور قیوم کے معنی کسی بھی طرح سے کسی بندے پر اس کی اطلاق ہو چکی ہے یا نہیں ہے۔ آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر الزمان کی علامات میں سے فرمایا وَيَذْهَبُ الرِّجَالُ وَتَبْقِي النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ۔ اللہ اکبر، میں نے کہا قیوم، قیام اور قیم ایک معنی پر ہے، تو اگر اس حدیث شریف میں اگر معنی ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی بندے پر اطلاق ہو گیا تو پھر ہم مانیں گے کہ اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور آئیے یہ حدیث شریف سماعت فرمائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قانون یہ ہوگا، علامات یہ ہوں گی آخری زمانے میں کہ وہاں پر مرد کم پڑتے جائیں گے اور عورتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ مرد مرتے جائیں گے، عورتیں زندہ باقی رہتے جائیں گے۔ حتیٰ یکون لخمسین امرأۃ قیم واحد، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک ہی قیوم ہوگا، ایک ہی قیم ہوگا، ایک ہی قیام ہوگا۔ میں نے کہا اہل لغت کی قانون یہ ہے کہ ان تینوں کے معنی ایک ہے، قیم، قیام اور قیوم، ان کے معنی ایک ہی ہے۔ تو حدیث شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے کی علامات میں یہ ہے کہ مرد ختم ہوتے جائیں گے، عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان میں سے 50 عورتوں کا ایک ہی قیم ہوگا، یعنی ان کی امور کی تدبیر کرنے والا۔ چونکہ بندے کی طرف اگر لفظ قیوم اور قیم اور قیام راجع کی جائے تو ان کا معنی وہ نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت کے حق میں ہوگا۔ یہاں پر 50 عورتوں کا ایک قیم ہوگا، 50 عورتوں کا ایک قیوم ہوگا، 50 عورتوں کا ایک قیام ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟
جو ان کی تدبیرات کرتے جائیں گے، جو ان کی سرپرستی کرتے جائیں گے، ان کے لیے رزق کی تلاش کرتے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ذکر ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 340۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ مکتبہ الافغان کے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث شریف میں قیم جو ہے وہ بمعنائے مدبر، تدبیر کرنے والا، ان کا یہ صفت رجل ہے، اور قیوم اور قیم اور قیام ایک ہی معنی پر ہے۔ تو معلوم ہوا حدیث نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیم کسی غیر اللہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، بشرط کہ اس میں معنی وہ نہ ہو جو ذات کے بارے میں ہم معنی لیتے ہیں۔ اچھا، اب اسی لفظ قیم کے آپ کہیں گے یار یہ قیم کا لفظ تو مرد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ تو اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آئیے ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کیا یہی لفظ قیم اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ نہیں، جل جلالہ کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث شریف میں، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، پروردگارا تیرے لیے حمد و ثنا ہے اور تو جو ہے مدبر ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 میں۔ تو قیم جو ہے، اب معلوم ہوا کہ قیم صفت خداوندی بھی ہے، اللہ رب العزت کا صفت بھی ہے۔ باقیوم واحد المعنی است، قیم قیام اور قیوم واحد المعنی ہے، ایک معنی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک حدیث شریف میں غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے اور خود اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ البتہ بمعنی کے مناسب شان عبادت است، خلاصہ مرام ان کی قیوم داری معانی کثیرہ است۔ اب اللہ رب العزت کے لیے جب ہم لفظ قیم کہیں گے تو ان کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے، جو ساری کائنات کی مدبر ہے۔ یہاں پر جو حدیث شریف میں 50 عورتوں کے مدبر قیم کا نام ذکر کیا گیا تھا، وہ ان 50 عورتوں کی قیم ہے، مدبر ہے ان کی امور دنیا کی۔ انہیں ان کی دلی حالات کا نہیں پتہ، ان کی باطنی تدبیر کا نہیں پتہ۔ اور اگر رب کی بارگاہ میں اس لفظ کو استعمال کیا جائے، اس کلمے کو استعمال کیا جائے، تو پھر معنی ہوگا ان کی تمام چیزوں پر رب کی بارگاہ میں اگر ہم یہ مراد لیں گے قیم کا، تو وہ ازلی ہو، ابدی ہو، کلی ہو، دائمی ہو، اور بندے کے بارے میں تو وہ عطائی ہو، جزئی ہو، لفظاً اشتراک ہوگا لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ غیر ما یرادو فی حق اللہ تعالی، اس میں سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان جس سے مراد لیا جاتا ہے وہ بندے کے حق میں ان کا کبھی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو مراد یہ ہوا کہ قیوم جو ہے ان کے بہت سارے معنی ہیں، اور باعتبار بعض معنی کہ جو مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، جیسے الدائم الذی لا یزول، اس معنی پر اگر ہو تو ان کا اطلاق غیر اللہ پر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی نے اسی معنی پر لفظ قیوم کا یا قیم کا یا قیام کا اس معنی پہ کہ الدائم الذی لا یزول کا معنی کسی بندے کے حق میں لیا تو یہ شرک فی الصفات ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے پھر۔ اور اگر اس کے علاوہ باعتبار معانی دیگر کسی اور اعتبار پہ اگر دوسرے معنی پر بندوں کے حق میں لیا جائے تو پھر وہ کسی اور معنی پر ہوگا، اس کی اطلاق پھر بندے پر ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ میں سے جو ہے وہ کچھ قطب الاقطاب ہوتے اور قطب الاقطاب کے علاوہ کوئی قیوم وقت ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس معنی پہ لیا جائے کہ جو تدبیر کی معنی ہے، تدبیر خلق اللہ، جو اللہ کی مخلوق کی تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں، مدبر بامور الخلائق، اگر یہ معنی لی جائے تو یہ اہل اللہ اولیاء اللہ کے حق میں صادق ہوگا۔ ایک چھوٹے سے مثال سے میں سمجھائی دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، ایک، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا ان کے بارے میں، فرمایا بہم تمترونا و بہم ترزقون، اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے تم پر بارش ہے۔ تو یعنی گویا کہ رزق دینے کے لیے بھی رب کائنات نے ان کو ایک مدبر بنا رکھا ہے،
اور ان کو اللہ رب العزت نے بارش برسانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس کو ایک مدبر بنایا. فلہٰذا قیوم کے معنی اگر اس مدبر کے معنی پہ لیا جائے تو اولیاء اللہ پر یہ صادق آئے گا. اچھا آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہوا؟ کیا تدبیر اللہ کے سوا کوئی اور بندہ بھی تدبیر کر سکتا ہے؟ تو آئیے رب کائنات کے بارگاہ میں ان سے پوچھتے ہیں رب یا ربا کوئی ایسے ہیں کہ جو تدبیر کرتے ہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں ملائکہ اعظام کے بارے میں رب کائنات کیا فرماتے ہیں. فرماتے فالمدبرات امرا، اللہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ مدبرات الامر تدبیر امور کی کرتے ہیں. اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے کہ اکثر مفسرین نے مدبرات امر میں ملائکہ اعظام کی طرف اشارہ فرمایا کہ مدبرات امر. مثلا آپ آیت شریف سماعت فرمائے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہ فالمدبرات امرا سے بہت سارے مفسرین نے معنی یہ لیا ہوا ہے کہ یہ تدبیر عالم کرنے والے ہیں ملائکہ اعظام. دیکھیں ملائکہ اعظام میں سے یہ آپ تو مانیں گے نا کہ اکرام الکاتبین ہے ایک، کچھ ملائکہ اعظام جو ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ جو شیطانوں کو مارنے کے لیے رب کائنات نے رکھا ہوا ہے، اور کچھ ملائکہ اعظام ہے جس کو کہتے ہیں حفاظہ، ملائکہ حفاظہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. تیر سیدھا کسی نے کھینچ کے دے مارا اور بس ایک ہی انچ کے فاصلے پر ادھر ادھر ہو گیا، اور گاڑی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کرتے کرتے ہی بچی ہے، ایک ہی انچ کے فاصلے میں بچی ہے. ایک بندہ نہر میں گرتے گرتے بچا ہوا ہے. تو یہ منقول ہے کہ یہ وہ حافظات ملائکہ اعظام ہے جو اس کی حفظ کرتے ہیں. تو یہ تدبیر مخلوق کی. تو فالمدبرات امرا سے بہت مفسرین نے یہ معنی لیا ہوا ہے. تو اگر ملائکہ اعظام مدبرات الامر ہو سکتے ہیں تو اللہ کے بندے بھی مدبرات الامر ہیں. کچھ اللہ رب العزت کے ایسے بندے ہیں جو مدبرات الامر ہے، اور اسی مدبرات الامر میں سے جو کیا ہے، جو انتظام اور تدبیر عالم کرتے ہیں ملائکہ اعظام، یہ ایک ہی لفظ قیوم کا یہ بھی ہے. میں نے کہا قیوم کے معنی کیا ہے؟ تدبیر کرنے والا. تو مدبرات الامر کی معنی یعنی مقیمات الامر، یعنی ملائکہ میں بھی کوئی قیوم ہے، یعنی وہ بھی قیم ہے ملائکہ اعظام میں سے. اب آپ ایک دیکھیں صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہوا ہے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدبرات الامر کون ہے؟ ہم الملائکۃ، یہ ملائکہ ہے، وکلوا بامور عرفہم اللہ عز وجل بہا. اللہ کریم نے ان ملائکہ اعظام کو وکیل بنایا ہوا ہے، اور ان کاموں کی جس کا علم اللہ رب العزت کو ہے لیکن اللہ نے ان کے سپرد کر دیے یہ کام. تو فلہذا مدبرات امر سے مراد یہ ہے کہ قیمات الامر، یہ ان کی امور کی تدبیر کرتے ہیں، امور کی قیم کرتے ہیں. اور بعض مفسرین جو ہے انہوں نے مدبرات سے ارواح کاملین بھی لیا ہوا ہے کہ مدبرات امرا یعنی کامل لوگوں کی روح. کس نے لکھا ہوا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا لکھا؟ فرماتے فالسابقات سبقا اشارۃ الی تفاوت الارواح فی درجات سیرها الی اللہ تعالی. آپ فرماتے فالمدبرات امرا یہ اشارہ ہے ان روحوں کی مرتبوں کی طرف جو اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی سیر کی درجات کو طے کر دیتے ہیں. دیکھو میں نے کہا کہ قیوم کی معنی مدبر بھی ہے، تو گویا کسی اللہ والے کا روح جو ہے وہ بھی مدبر ہو سکتا ہے. امام فخر الدین رازی یہ فرماتے اچھا فالمدبرات امرا اشارہ الی ان آخر مراتب البشریہ متصلا باول درجات الملکیہ. والسابقات سبقا سے تو مراد وہ تھا، وہ مراد تھا کہ درجات کو وہ طے کر دیتے ہیں، لمحہ بلمحہ ان کی عروج ہوتا جائے گا. لیکن فالمدبرات امرا جو ہے اشارہ ہے اس طرف کہ الی ان آخر مراتب البشریہ، مراتب بشریت، انسانیت اور بشریت کے جو مراتب ہیں ان کے اینڈ تک جاتے ہیں. اور متصل باول درجات الملکیہ، وہ جو ملائکہ اعظام کی درجات ہے ان کی ابتدا تک وہ وصل ہو جاتے ہیں.